بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیگ صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں فیاض الیاس صاحب. فیاض صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آباد کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصومانہ سوال ایک یہ بھی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ بہت ساری بلڈرز رجسٹرڈ ہیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. شکایت بھی آتی ہے کسی کی, کبھی کسی کسٹمر نے آپ کو کال کی کہ جی فلاں صاحب نے میرا کام نہیں کیا یا میری پیمنٹس کے کچھ ایشوز ہیں, ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں یا آپ نے پارٹیکولر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, آباد جو کمپلیٹ ایک جیسا کہ 1200 ممبر پہ محیط ایک ہماری جو ہے ایک ایسوسیشن ہے کہ آباد ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان. پورے پاکستان میں ہماری نمائندگی ہے. ہمارے ساؤتھ اور ساؤتھ ریجن جیسے سندھ اور بلوچستان ہے, اور نارتھ ریجن میں پنجاب اور کے پی کے ہمارا آتا ہے اس میں. تو ان تمام ایریاز میں جتنے بھی ریجن میں ہم کام کر رہے ہیں, 1200 سے زائد ممبر, کہیں نہ کہیں تو کمپلینز وغیرہ کے, کہیں کوئی کلائنٹ کے کوئی مسائل ہوتے ہیں, کہیں ہمارے جو ممبر ہیں ان کی طرف سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں. تو آباد میں تمام جتنی بھی جو ضروریات زندگی کے لحاظ سے کچھ ایشوز آتے ہیں ہمارے کاروبار کے لحاظ سے, تو تمام سب کمیٹیز کی ہماری فارمیشن ہے آلریڈی, وہ کام بھی کرتے ہیں, جس میں آباد میں یہ اپنا کمپلینٹ سب کمیٹی ہماری ہے. اگر کسی بلڈر کو کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی بلڈرز کے درمیان میں کوئی چیزیں یا انڈیویجول کلائنٹ کو کسی بلڈر سے پریشانی ہے, تو وہ میرٹ کے اوپر اور پرائرٹی پہ ان کو سالو کیا جا سکتا ہے تھرو سب کمیٹی اور کمپلینٹ سب کمیٹی. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی قسم کی ہم جیسے دیکھیں یہ کلائنٹ ہی وہ ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہمارا ایسٹ ہے. اگر ہم آج اپنے کلائنٹس کو کسی بھی لحاظ سے ان کو انٹرٹین نہ کریں یا ان کے مسائل کو ہم نہ سنیں, تو ہمارا کام کرنے کا بھی اس لحاظ سے فائدہ نہیں ہے. باقی جیسے ہماری جو ایشوز اس وقت جو موجودہ ایشوز جو ہیں جو انڈسٹری فیس کر رہی ہے, جیسے پورے پاکستان میں جیسے دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, اب جو ہے آپ کے ہر چیز آن سسٹم آپ کے ہاتھ میں, آن فنگر ٹپ سے. دنیا میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہر لحاظ سے, اس طرح سے پاکستان میں اس طرح سے کام ہو نہیں پا رہا. وفاقی حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. سندھ میں بھی آپ کے بہت سارے کام سندھ حکومت میں آپ کے ہیں, آپ کا آنا جانا ہے, سندھ حکومت اسی حساب سے انٹرٹین کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں باوجود تمام جو آپ کا فیڈرل کا بہت بڑا آج اس انڈسٹری کو سپورٹ ہے, آباد کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس لحاظ سے سپورٹ ہے کہ آباد کے تمام لوگ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. سندھ میں جو ہمیں کچھ مشکلات فیس کر رہی ہیں وہ ہمیں اپروول سے متعلق جو ہے وہ مشکلات ہیں. میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ اس وقت تو یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز اپنے پورے عروج پہ آئی نہیں ہیں. یہ ہارڈلی جو ہے 10 to 20% کے اوپر یہ سٹارٹنگ ہے اس کا. جیسے اگر سندھ میں یا خاص طور پہ کراچی میں نیا پاکستان یا آپ کے جو روٹین کنسٹرکشن کے جو اس وقت اپروولز کی کچھ مسئلے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں, یہ اگر باقاعدہ سٹارٹ ہو گئے, جس میں سے 250 پروجیکٹ تو ہمارے رکے ہوئے ہیں اس وقت اپروول پروسیجر میں, 300 ان پائپ لائن ہے. یہ 550 پروجیکٹ کی جو اگر آپ ویلیویشن کریں تو یہ تقریباً 1 سے 1.5 ٹریلین روپیز بنتی ہے, جو کہ اکنامیکل سائیکل میں آنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کب تک اپروول ہوں گے؟ کیا آپ کو کیا کہا جا رہا ہے, کب تک یہ انقلاب آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اپروولز آپ کو مل جاتی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان امپلائمنٹ اور باقی سارے معاملات بیگ صاحب ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں بالکل دیکھیں, یہ اپروول کے پروسیجر کے لیے ہم اس لیے جلد سے جلد چاہ رہے ہیں کہ جو ایکٹیویٹیز کنسٹرکشن کی کریٹ ہوں, جابز کریٹ ہوں گی. اس میں 1000 گز کا اگر ہم بلڈنگ کمرشل بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں تقریباً 400 سے 500 لیبر اسکلڈ اینڈ ان اسکلڈ لیبر انکلوڈنگ, اس کے علاوہ جو ہمارے پروفیشنلز انجینئر ہیں, آرکیٹیکٹ, وہ انگیج ہوتے ہیں. تو اگر یہ باقاعدہ سلسلہ اپروولز کا سٹارٹ ہو جائے, یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی, سندھ گورنمنٹ بھی اب ہمارے سامنے ان سے بات چیت کی اس سلسلے میں کہ یہ مشکلات جو ہیں ان کو ہرڈلز کو دور کیا جائے. بٹ کچھ مسائل ابھی ہم سمجھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے بھی ہیں کہ وہ اس شہر میں کچھ انفراسٹرکچر کی کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہیں اور اپروولز کی طرف چیزیں نہیں بڑھ پا رہی. پر ہماری ریکویسٹ ہے کہ کراچی شہر میں اپروولز دی جائیں, ان کا تمام پلاٹس پہ, ان کے تمام روڈز جو کمرشل ڈکلیئرڈ ہیں, وہ آج سے نہیں پچھلے 40 سال 50 سال سے جو روڈ ڈکلیئرڈ ہیں, ان تمام روڈز کے اوپر جو ہے اپروولز دی جائیں تاکہ یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہو. لوگوں کے اربوں روپے خربوں روپے اس وقت اسٹک ہیں. فیصل کیوں روکی ہوئی ہیں؟ ریزن کیا دیا ہے, وجوہات کیا ہیں کہ ہولڈ کر کے اگر ایک حکومت بیٹھ جاتی ہے تو کوئی ریزن دیتی ہے کہ جی ان ایشوز کی وجہ سے ہم نے یہ اپروولز ہولڈ کیے ہیں؟ دیکھیں, اس شہر کی بہت بڑی بدقسمتی رہی ہے. یہ شہر پاکستان کے دنیا کے 3 نمبر پہ جو بڑے شہر ہیں وہ شہر ہیں پاپولیشن وائز, اس میں اس کا شمار ہوتا ہے.
آج جس کی ہماری جغرافیکل کنڈیشنز ہے، آج جس طرح سے ہماری شہر کی جو سچویشن ہے، یہ دنیا میں آج ایسی سچویشن اگر دوسری ملکوں میں ہم جاتے ہیں تو بے تحاشا ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، ہر انفراسٹرکچر وائز، آپ کی ایجوکیشن وائز، ہیلتھ وائز. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس شہر کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں، اور اس ہائی ٹائم نہ ہو. اب یہ بہت جنریشن ٹو جنریشنز چینج ہو چکی ہیں، اور ضرورت ہے اس شہر کو اس کی وہ ویلیو دینا، وہ بلکہ جو یہ شہر ڈیزرو کرتا ہے اس میں. ادروائز آگے آنے والے وقتوں میں جس طرح سے اس شہر کی آبادی پہ پہلے بات ہو رہی تھی، یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن کا شہر ہے. اس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہاں پہ ہم نے جابز فراہم کی ہیں. اس میں بیگ صاحب اور پیپلز پارٹی آپ کی ہیلپ کر رہی ہے بقول آپ کے، اور بہت کچھ کرنا چاہیے. بیگ صاحب بہت ساری ان کی اپروولز رکے ہوئے ہیں، سندھ حکومت کو آپ آن کرتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جلد از جلد اس پروسیس کو؟ حکومت نہیں روکے ہوئے، وہ سپریم کورٹ نے وہ پروجیکٹس جو کمرشل ہو گئے تھے اور اس پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، ان کے کمرشل ہونے پہ آبجیکشن کیا ہے اور ان کو روک دیا گیا. یقیناً بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیاض کہ اربوں روپے لوگوں کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کیسز لمبے چلتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے معاملے میں کوئی بول بھی نہیں سکتا کہ وہ تو اپنا توہین عدالت کے زمرے میں نہ آ جائے. تو لیکن یہ میری ریکویسٹ ضرور ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ اس کو میرٹ کی بنیاد پہ، ترجیحات کی بنیاد پہ دیکھیں کہ جو چیزیں پراپر اپروولز کے بعد، ڈیوز پے کرنے کے بعد اگر کمرشل ہوئی ہیں تو ان کو اجازت دیں کہ بھئی اس پہ کنسٹرکشن کر سکیں. اور کہیں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فارمیلٹیز پوری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی ہیں، ڈیوز نہیں ادا کیے گئے، کم ادا کیے گئے وغیرہ وغیرہ، یا کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے مال پریکٹسز، تو یقیناً پھر اس کو پروب کریں. تو کورٹ کے معاملے میں اس سے زیادہ تو میرے لیے بہت مشکل ہوگا بولنا. ٹھیک ہے، لیکن یہ میں ایز اے بزنس مین، شہر کے باسی، جہاں پیدا ہوا ہوں یہیں مرنا ہے ہم نے، یہ ضرور کہوں گا کہ اس شہر کا مقدر کچھ اور تھا. ایسا ہی ہے. 30 سال اس شہر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اور کسی شہر کے ساتھ ہوتی تو کھنڈرات کا یہ شہر بن جاتا ہے. لیکن اس شہر میں ایک ریزیلین ہے، اس شہر میں ایک باؤنس بیک پاور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اتنی مسلس دی ہیں کہ اتنا جو ایم کیو ایم نے کیا، اس کے باوجود یہ شہر آج پیروں پہ کھڑا ہوا ہے اور پورے ملک کو یہاں سے کما کے دے رہا ہے. تمام پورٹس اس کی دونوں یہاں ہیں، یہیں سے $65 بلین کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے. آپ نے تو یہی شہر ہے. عدلیہ کی بات کی تو ابھی گلزار صاحب نے کہا کہ بہت ساری لینڈ پر، حکومتی زمینوں پر بھی بہت سارے قبضے ہوئے ہوئے ہیں، بہت ساری لینڈ لوگوں نے سوسائٹیاں، مضافاتی کالونیاں بنا دی گئی ہیں. لینڈ گریبر نے تو میں باہر جب جاتا ہوں ڈیلیگیشن وغیرہ پچھلے سال لے کے گیا ہوا تھا میں فیڈریشن کے سینئر نائب صدر کی سیاست، تو زیادہ تر شکایت لوگوں کی تھی کہ ہمارے مکانات جو ہم پلاٹ جو ہم خرید کے لائے اس میں قبضے ہو گئے. تو یہ قبضہ از اے سیریس ایشو، اور آباد والے میں سمجھتا ہوں زیادہ ریلیونٹ ہے اس میں. وہ کیا آپ ان پہ کیا ویلیویٹ کرتے ہیں کہ جب لینڈ پہ قبضے ہو جائیں، باہر سے کوئی ویپن لے کے وہاں پہ بیٹھ جائیں اور پھر وہی گھوم پھر کے لاس عوام کا؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اگر سندھ کی ہم بات کریں، پورے پاکستان کی بات کریں، ہمارے پاس کوئی ڈیجیٹائز سسٹم اویلیبل نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا کلیکٹیولی اویلیبل نہیں ہے جس پہ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں اور صوبے جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، جو ہماری اپڈیٹس ہیں اور جو راسٹ پریزنٹیشنز میں ہم نے دیکھا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں سندھ جو ہے، سندھ کے بڑے شہر جتنے ہیں وہاں تقریباً کہیں پہ 100% کام ہو چکا ہے ڈیجیٹائزیشن میں، کہ جہاں پہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ گورنمنٹ کی لینڈز کہاں کہاں موجود ہیں، چاہے وہ پروونشل ہوں یا چاہے وہ اپنا فیڈرل کی لینڈز ہوں. ریزن بینگ یہ تمام وہ لینڈز اوپن ایریا میں، سبربز میں یا آپ کے آؤٹسکرٹس میں ہیں، تو ان ایریاز میں اکثر و بیشتر یہ لینڈ گریبنگ یا قبضے وغیرہ کے معاملات وہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ لینڈ گریبنگ اور اس صورت میں ساری چیزیں قبضے ہو جائیں گے تو ان شہروں میں، ان شہروں جب یہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں تو آگے جا کے کیا ہونا ہے اس شہر کے ساتھ. ہماری ایز آباد، میں یہاں پہ آپ کے ساتھ چیئرمین آباد کی صورت میں بیٹھا ہوں، ہماری گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پاکستان، ان تمام سے یہ ریکویسٹ ہے
کہ دیکھیں جو آپ کے اربن ڈیولپمنٹ ایریا ہیں ان کے بھی ماسٹر پلان جو آلریڈی 2020 موجود تھے اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. علاوہ اس کے کراچی شہر کے ساتھ آپ کو نئے شہر ڈیولپ کرنے پڑیں گے along سب یہ تمام انفراسٹرکچر کی ایشورنس کے ساتھ. دیکھیں یہ شہر آج جتنی اس میں کام ٹریفک نیٹ ورک یا انڈسٹریلائزیشن یہ ساری چیزیں آگے بڑھنی ہیں, انڈسٹریز لگنی ہے آپ کو, تو آپ کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے, شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے, ہر چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں آپ کی جو مائگریشن ہوتی ہے تو آپ کو ان تمام شہروں کے میں بھی جو دوسرے شہر ہیں ان میں بھی ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ بیلنس جو ڈس بیلنسنگ ہے شہروں کے درمیان ہر شہر میں وہ ڈس بیلنسنگ ختم ہو, لوگ اپنے شہر میں وہیں ان کو جابز اپورچونٹی ملے, وہیں کام کریں. اس سارے ماسٹر پلان میں سمجھتا ہوں ایک نیا کراچی کا ماسٹر پلان بننا چاہیے جو کہ 2050 ہونا چاہیے, جس میں آپ کو انڈسٹری کا بھی پلان رکھنا پڑے گا, آپ کو ہاؤسنگ کے لحاظ سے جو لو کاسٹ ہائی اینڈ ہاؤسنگ کا بھی رکھنا پڑے گا, تمام ٹریفک نیٹ ورکس انفراسٹرکچر کی ضرورت, یوٹیلیٹیز جو ہیں اس پورے پلان کے تحت کم سے کم آپ کو 50,000 سے 1,00,000 ایکڑ کے اوپر یہ پلان کرنا چاہیے. میں حسین کو ایک بات میری آپ کو اور کہوں گا, اگر آج بھی یہ نہیں کیا گیا تو یہ جو لینڈ گریبنگ ہے یا گورنمنٹ کی زمین یا چاہے وہ کسی بھی صوبے کی زمین ہو جو گورنمنٹ سے منسلک ہے وہاں اسی طرح سے یہ قبضے ہوتے جائیں گے اور یہ صوبے اور شہر اپنے نقصان کرتے جائیں گے. میں ایک بات ایڈ کروں گا کیونکہ ایک ذمہ دار بزنس کمیونٹی کے لیڈر کی حیثیت سے انڈسٹری کی بات کری فیاض صاحب نے, میں ایک مثال دوں گا. سپر ہائی وے سائٹ فیز 2 میں پلاٹ دیے گئے تھے اور وہ بیلٹنگ سے ایمانداری سے سب تھے بزنس مینوں نے ان کو خریدا, پیمنٹ کری. یہ 10 سال پہلے کی بات کرو, آدھے ایکڑ کے پلاٹ تھے. وہاں پہ کوئی کوآپریٹو سوسائٹی جعلی آ گئی اور اس نے جا کے کورٹ سے اسٹے لے لیا کہ جی ہمارے قبرستان ہوتا تھا اور دادا کے دادا کی یہ زمینیں تھیں اور یہ سندھ گورنمنٹ نے ناجائز اس کو الاٹ کیا ہے. آج 10 سال ہو گئے, اس میں ہمارا بھی انڈسٹری کے لیے ہم نے پلاٹ 2 لیے ہوتے, ڈی جی رینجر سے, کور کمانڈر سے, منسٹر دام جام دھریجو جو انڈسٹریز کا وہ سیکرٹری نسیم سیتھو, میری پرسنل کہ یار انڈسٹری اس لیے نہیں لگ رہی ہیں کہ زمینیں نہیں بچی, زمینیں تو خالی کرائیں, یہ جعلی ہے. وہ کوآپریٹو سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ایک آدمی ہے, نمبر بھی نہیں ہے, ایڈریس بھی نہیں ہے, موبائل نمبر دیا ہے وہ بھی کام نہیں کر. خدا رہا اپنے وکیلوں سے کہیں وہ جو ڈیٹ لیتے رہتے ہیں کہ اس کو ختم کرائیں اسٹے کو, 10-11 سال ہو گئے نہیں ہوا. میرا جیسا آدمی بتائیں میرٹ پہ میں بات کر رہا ہوں, پھر جن کے میں نے نام لیے یہ سب لوگوں سے میں نے بات کری, ڈی جی رینجر, کور کمانڈر, منسٹر فار انڈسٹریز, آپ کا سیکرٹری انڈسٹریز اینڈ ایم ڈی صاحب. اب آپ بولیں تو ہمیں یہ لینڈ گریبنگ کے لیے خاص طور سے انڈسٹریل پلاٹس کے لیے انڈسٹری کیوں نہیں لگ رہی ہیں؟ جن بیچاروں نے لیے ہیں وہ اس پہ کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں, وہ کورٹ کا میں ایک آخری سوال کروں گا. فیاض صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑا پلان اور بہت ساری اچھی چیزیں انہوں نے بات کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ سندھ حکومت, کراچی کے اسٹیک ہولڈر, تمام لوگ بیٹھ کر اور ایک کراچی کو ایک نیا چہرہ دے سکتے ہیں. اس کے لیے بہت بڑے پلانز ہیں. بارشوں میں میرا جیسا آدمی جو ٹوٹل پازیٹیو حب الوطن سب پرچم پہ بلیو کرتا ہوں, میں صرف ایسا ہی ہے. ہمارے پاس وہ لوگ آئے جن کا میں نام لے دوں تو آپ کھڑے ہو جائیں کراچی کے لیے کہ جی ایک سیاسی جماعت بناؤ, لیٹس ڈو سم تھنگ فار کراچی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کراچی شہری پارٹی کے نام سے باتیں ہوئی تھی, سراج قاسم تیلی سے اس سلسلے میں میٹنگ تفصیلی گفتگو ہوئی. یہ میں چند باتیں بتلا رہا ہوں, اس کا معنی نہیں کہ وہ پارٹی بن گئی, اس کے معنی ہے کہ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں کچھ نہیں کر پائیں, لہٰذا ہمیں شہر کے لیے اس کا قرض ہے, جانے سے پہلے واپس کچھ تو قرض اتار جائیں. کیا بات ہے, مطلب ہم اس طرف جا چکے ہیں. اچھا میں لاسٹ میں ایک میسج آپ سے دینا چاہوں گا ہماری آنے والی یوتھ کے لیے, جو نئی نسل کی پیڑھی ہماری گرو کر رہی ہے, ان کو کیا آپ ایڈوائز دیں گے, کیا میسج دیں گے, کیونکہ آپ فیس ہیں پاکستان کا. میں یہ فیاض صاحب سے بھی میسج دوں گا, آپ کیا آنے والے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ کس طرح اپنی زندگی کو. دیکھیں طالب علم جو نوجوان نسل ہماری امید ہے, یہ وہ سرنگ کے دوسری طرف روشنی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور یہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کا روشن تابناک مستقبل ہے. لیکن
ایک تو یہ مایوس نہ ہو. یہ چیلنجز بہت ہیں جو میں نے کہا ہے, میں نے بھی اس میں مایوسی میری تھوڑی بہت شاید جھلک رہی ہوگی, لیکن ہم نے ان چیلنجز کو مل کے حل کرنا ہے. اور قائد اعظم نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا, ایک زرعی صنعتی پاکستان, ورلڈ فیکٹری پاکستان کی, ورلڈ شاپ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا, ورلڈ فیکٹری کہا تھا کہ دنیا کی چیزیں یہاں بنی جب چائنا بن گیا. تو انشاءاللہ شارٹ کٹ پہ نہ بلیو کریں, راتوں رات امیر بننے پہ نہ سوچیں. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہے کہ اگر محنت سے ایمانداری سے کام کریں گے تو آپ کو مقدر آپ کو کہیں سے کہیں لے کے جائے گا. لیکن اس شہر کے باسی ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ خدا را اس شہر کو اس کا وہ حق اور منصب دلائیں جو اس کا ایک حقیقی منصب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کیا کہیں گے سر آنے والے اسٹوڈنٹس کو, جو طالب علم ہیں, جو آپ لیڈران سے, آپ فیس ہیں پاکستان کا, آپ سے وہ سیکھتے ہیں کہ میں نے بیگ صاحب جیسا بننا ہے, میں نے بڑا ہو کے فیاض الیاس بننا ہے, میں نے جی عمران خان بننا ہے, کیا ان کو کس طرح وہ پیشن سے آگے بڑھیں؟ دیکھیں پاکستان دنیا کے ان سب جو ہے آپ کے خوش قسمت ملکوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے کہ جہاں پہ پوری دنیا میں اگر نیچرل ریسورسز آپ دیکھیں چند ملکوں کے تو اس میں سے پاکستان آپ کی ان انگلیوں کے 10 نمبر میں سے ہی آ جائے گا کہ جہاں اتنے سارے وسائل اور آپ کے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں, دریا, پہاڑ, نہریں, آپ کے ایگریکلچر, سٹون, یہ گولڈ, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس وسائل موجود ہیں. ان سب وسائل میں سب سے زیادہ جو آپ کی چیزیں ہیں, سورسز ہیں, وہ ہے آپ کا یوتھ, جو کہ یوتھ اس وقت پاکستان دوسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس کی یوتھ جو ہے آلموسٹ 52% پہ آپ کا یوتھ ہے, اور یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. آپ یورپ چلے جائیں, دنیا کے دوسرے ملکوں میں اگر چلے جائیں تو وہاں تو آج ان کے پاس یوتھ موجود نہیں ہے. یوتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی کام, آپ کے جو ملک میں جو ترقی ہونی ہے, جو خوشحالی آنی ہے, یوتھ کا بہت بڑا پارٹیسپیشن ہوتا ہے. چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل گراؤنڈ پہ ہم دیکھیں, ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھیں, ایجوکیشنل گراؤنڈ پہ دیکھیں, اور آپ کی جو مورل رسپانسبلٹیز ہیں اس کے تحت میں سمجھتا ہوں ہمارے یوتھ کو اور آگے آ کے بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمت نہیں ہارنی ہے, آلویز ہوپ فار دا گڈ, اچھے کے لیے ہمیشہ ہوپ رکھنی ہے. چیزیں وقت کے ساتھ اور بہتر ہو رہی ہیں, مزید اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2021 پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ. 2020 میں ہم ایک مشکل دور سے, پوری دنیا ایک مشکل دور سے گزری ہے, لیکن اس وقت 2021 آپ کا ایک خوشحالی کا سال ہوگا انشاءاللہ, ڈیولپمنٹ کا سال ہوگا, اور اس تمام ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا سہرا اس یوتھ کے اوپر ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. پہنچانا. بہت اچھی بات کی فیاض صاحب, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے سافٹ امیج کو ہم ہائی لائٹ کریں, جو کہ کوئی کمی نہیں ہے اس ملک میں. اپنے ہوسٹ ساجد حسین کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.